بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ پہلا سپارہ آیت نمبر 103۔ یہ جب یہودی بیٹھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں صحابہ کرام کے ساتھ، تو جب بھی کوئی بات ایسی ہوتی تھی جس میں صحابہ کرام کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ راعنا، کہ ہماری طرف رعایت کیجئے، یعنی کہ ہم ایک بار ہماری طرف دوبارہ سے ہمیں ہماری لحاظ رکھیں ہماری طرف، یعنی کہ ہمیں آپ نا دوبارہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں آپ اس بات کو ریپیٹ کریں۔ تو ہوتا یہ تھا کہ جو یہودی تھے ان کی زبان میں اس ورڈ کے ڈبل میننگ تھے، تو وہ کیا کرتے تھے، وہ اس کو کہتے تھے راعینا، ٹھیک ہے، اس کا مطلب تھا ہمارا چرواہا، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا کرتے تھے، وہ جب آپ اپنی محفل میں صحابہ کرام سے کوئی بات کر رہے ہوتے، کسی بات کے بارے میں بتا رہے ہوتے، تو صحابہ کرام دوبارہ جب آپ کو کہتے ہیں راعینا، تو آپ صحابہ کرام تو صحیح نیت میں کہتے، لیکن یہودی اس کا ڈیفرنٹ وہ کر کے نا اس لفظ کو اس طریقے سے بلاتے۔ تو اب ایک صحابی تھے جن کا نام تھا سعد بن معاذ، ان کو سمجھ آ گئی یہودیوں کی اس طرح کی، تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کو کہا کہ تم لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو، تم یہ کلمہ اس طرح کیوں پڑھتے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا کہ مسلمان بھی تو یہی کہتے ہیں۔ تو آپ بڑے رنجیدہ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، اور انہوں نے ابھی آپ ان کے سامنے حاضر ہوئے تھے کہ یہ آیت نازل ہو گئی، یہ 104۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ممانعت کی اللہ نے یہی کہا کہ مسلمانوں کو بھی کہا کہ تم لوگ نہ بولو، یعنی کہ پہلے تو یہ کہا گیا یہودیوں کہ تم لوگ نہ کہو راعینا، ٹھیک ہے، تو مسلمانوں کو کہا گیا کہ تم لوگ نہ کہو راعینا بلکہ کہو انظرنا۔ پہلے تو اللہ نے مسلمانوں کو یہ کہا، پھر مسلمانوں کو دوسری تاکید کی اور غور سے سنا کرو تاکہ تم لوگوں کو دوبارہ پوچھنا ہی نہ پڑے، اور پھر اللہ نے یہی کہا کہ کافروں کے لیے عذاب ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طریقے سے مسلمانوں ہی کو دوبارہ سے کہا کہ غور سے سنا کرو بات کو، تاکہ تم لوگوں کو دوبارہ بعد میں بات کو ریپیٹ کرنے کے لیے کہا ہی نہ، یعنی کہنے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے۔ اور پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ یہودی جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں اور ان کے بارے میں بے ادبی والے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، ان یہودیوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب ہم اس کا ورڈ ٹو ورڈ میننگ کرتے ہیں، جس میں ضمائر بھی ہوں گے، صیغے بھی ہوں گے، اور اس طرح کی ساری ہم روٹ ورڈز وغیرہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین، یا ہے حرف ندا، کسی کو بلانا ہو تو ہم کہتے ہیں نا یا فلانا فلانا کر کے، یا، اور ایھا جو ہے یہ ہے مذکر کے لیے، حرف ندا کے ساتھ آتا ہے منادی کے لیے، مذکر کے لیے۔ مؤنث کے لیے یا ایتھا آتا ہے، ٹھیک ہے، مؤنث کے لیے یا ایتھا آتا ہے، لیکن مذکر کے لیے یا ایھا آتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں آ رہا ہے مذکر کے لیے؟ کیونکہ اللہ دینا آگے جو ہے، اے لوگو، جو یہ مذکر کی جمع ہے، یہ مذکر کی جمع ہے، ٹھیک ہے، اس لیے یا ایھا آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اللہ دینا کیا ہے؟ اللہ دینا ہے اس میں موصول کتنے تھے؟ اس میں موصول 8 تھے، ما، من، الذی، اللذانی، الذین، اللتی، اللتانی، اللاتی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے آمنو۔ آمنو کا کیا؟ یعنی اللہ فرماتا ہے اے لوگو جو آمنو، ایمان لائے ہو، واہ کا مطلب ہے علامت ہے جمع مذکر کی، جمع مذکر کی، ٹھیک ہے۔ اور کس کی؟ آمنہ کا مطلب ہے، آمنہ اس کا روٹ ورڈ ہے اور فعل ماضی ہے، یعنی وہ سب لوگ جو ایمان لائے ہیں، ٹھیک ہے۔ جمع مذکر غائب فعل ماضی، آمنہ، آمنا، آمنو، جمع مذکر غائب آگے اس کا آتا ہے آمنت، مؤنث کا تھا، آمنتا، آمنا، آمنتا، آمنتما، آمنتم، آمنتی، آمنتما، آمنتن، آمنتو، آمنا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنہ روٹ ورڈ ہے، لا تقولو، اس کا مطلب ہے نہیں تم سب کہو، ٹھیک ہے۔ لا تقولو، لا تو لگ گیا نہیں کا، یعنی کہ جب بھی کسی کام سے روکا جاتا ہے نا تو لا لگ جاتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے نہ، اور جب روکنا آ جائے نا کسی چیز میں تو وہ فعل نہیں ہو جاتا ہے، چاہے آگے وہ مضارع ہی لگاؤ۔ یہ ورڈ تھا بیسیکلی تقولون،
یعنی وہ الف وا کی بجائے تھا تقولون. ٹھیک ہے، یہ جو نون اعرابی تھا نا، یعنی اس میں جو اعراب لگا ہوا تھا یہ پورا نون گر گیا اور اس کی جگہ الف نے ریپلیسمنٹ الف نے لے لی. ٹھیک ہے، تو اصل میں یہ ورڈ تھا، اگر آپ اس کی گردان دیکھیں نا تو یہ تھا یقولو، یقولانی، یقولون، تقولو، تقولانی، یقلنا، پھر تقولو، تقولانی، تقولون. ٹھیک ہے، یہ تھا جی جمع مذکر حاضر. تقولون، پھر تھا تقولینا، تقولانی، تقلنا، اقولو، نقولو. یہ تھا جمع مذکر حاضر. اس کا مطلب تھا تم، تا کا مطلب ہوتا ہے تم، اور حاضر کی وہ لگ جاتی ہے صیغہ، تم سب کہو. ٹھیک ہے، اور لا لگ گیا تو نہ، یعنی تم سب نہ کہو، تم سب نہ کہو. اور یہ دیکھیں نہ تم کہو. ٹھیک ہے، تم سب نہ کہو، اور یہ فعل ہو گیا نہیں، فعل نہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ فرماتا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی جو مسلمان ہو، ایمان کے حامل ہو، نہ تم سب کہو، یعنی فعل نہیں، نہ تم کو روک رہے ہیں اللہ تعالیٰ، نہ تم سب کہو. اور روٹ ورڈ ہے قاوالا، کیا تم سب نہ کہو. رائنا، اللہ کہتے ہیں رائنا بولنا ہی چھوڑ دو. ٹھیک ہے، را عین جا اس کا روٹ ورڈ تھا، اور یہ فعل امر ہے کہ مت بولو رائنا، ہماری رعایت کیجئے، یہ فعل امر ہے. اور یہ دیکھیں یہ واحد مذکر غائب تھا. دراصل رائی کیا تھا؟ واحد مذکر غائب، لیکن جب امر بن گیا تو واحد مذکر حاضر ہو گیا، اور نہ تو ہے جمع متکلم. ٹھیک ہے، جب بھی امر کا کوئی بنتا ہے صیغہ تو وہ حاضر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، واحد مذکر غائب تھا ماضی کا، لیکن کیونکہ یہ آرڈر میں آ گیا، امر میں آ گیا، تو ہم اس کو کہیں گے واحد مذکر حاضر. اور یہاں اس کا مطلب آ گیا بلکہ، حروف عطف بلکہ. قولو، تم سب کہو. ٹھیک ہے، قولو، یہ پھر امر آ گیا، آرڈر آ گیا نا، تو اللہ فرماتے ہیں بلکہ تم سب کہو، یہ مت کہو بلکہ یہ کہو. تو یہ کیا ہے؟ جمع مذکر غائب تھا، لیکن امر ہونے کی وجہ سے جمع مذکر حاضر ہو گیا. روٹ ورڈ ہے قاوالا. اللہ کہتے ہیں پھر کیا کہو؟ انظرنا. انظر کیا ہے؟ واحد مذکر غائب تھا، لیکن امر ہونے کی وجہ سے واحد مذکر حاضر ہو گیا. انظرنا، اللہ کہتے ہیں، اور یہ جمع متکلم ہے یعنی ناظرہ اس کا روٹ ورڈ ہے. اللہ کہتے ہیں رائنا مت کہو، اور کہو انظرنا، یعنی کہ نظر کیجئے ہماری طرف. انظر یہ ہے واحد مذکر حاضر، نہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، نظر کیجئے ہماری طرف. واسمعوا، اور پھر یہ آرڈر ہے، امر ہے. واسمعوا سامعہ روٹ ورڈ ہے، غور سے سنو، یعنی اور غور سے سنا کرو، جمع مذکر حاضر، اور غور سے سنو، سامعہ روٹ ورڈ ہے. اور للکافرین، لام زرلی حرف جار ہے، اس کا مطلب ہے لام زرلی کا لیے یا واسطے. ٹھیک ہے، اور آپ کو پتہ ہے حروف جار 17 تھے. کون کون سے؟ ب ت ل و کا، منظمز، ربع، حاشا، علا، الہ، حتی، فی، من، عن، ادا، خلا، اور میرا خیال ہے ایک ہے من. ٹھیک ہے، تو یہ سب حرف جار ہیں. حرف جار کے بعد جب ورڈ آتا ہے تو اس کو مجرور کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یانون جمع کی علامت ہے. اس کا مطلب ہے کافرہ جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے اور مذکر ہے، یہ ہے جی جمع مذکر. ٹھیک ہے، اور وللکافرین، اور کافروں کے لیے عذابن. عذابن کیا ہے؟ یہ مصدر بھی ہے اور اس میں نکرہ بھی ہے. ٹھیک ہے، اور کافروں کے لیے عذاب ہے. عاذبہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور کافروں کے لیے عذاب ہے. کیسا عذاب ہے؟ علیم، دردناک. یہ ایک صفت ہے، علیم ہوتا ہے دردناک. علیمہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور علیم دردناک عذاب. کون سا عذاب ہوتا ہے؟ ایسا عذاب جو بیک وقت ہر طرف سے آپ کو مل رہا ہو. ٹھیک ہے، ایسا عذاب جو ہر طرف سے ایک ٹائم پہ آپ کو مل رہا ہو، ہر طرف سے، اوپر سے، نیچے سے، رائٹ سے، لیفٹ سے، آگے سے، پیچھے سے، جو عذاب ہر طرف سے مل رہا ہو اس کو کہتے ہیں عذاب علیم. ٹھیک ہے، دردناک عذاب.
جیسے کہ دیکھیں رائنا کے معنی ہے ہمارا لحاظ اور خیال کیجیے۔ بات سمجھ میں نہ آئے تو سامع اس لفظ کا استعمال کر کے متکلم کو یعنی کہنے والے کو اپنی طرف متوجہ کرتا تھا، لیکن یہودی اپنے بغض اور عناد کی وجہ سے اس لفظ کو تھوڑا سا بگاڑ کر استعمال کرتے تھے، جس سے اس کے معنی میں تبدیلی اور ان کے جذبہ عناد کی تسلی ہو جاتی۔ مثلا وہ کہتے رائنا ہمارے چرواہے، یا رائنا احمق وغیرہ، جیسے وہ السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم تم پر موت آئے کہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم انظرنا کہا کرو۔ اس سے ایک تو یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ ایسے الفاظ جن میں تنقیص و اہانت کا شائبہ ہو، یعنی جس میں کچھ اس طرح کی مطلب دو ڈبل میننگ ہو، ادب و احترام کے پیش نظر اور صد ذریعہ کے طور پر ان کا استعمال صحیح نہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ کفار کے ساتھ افعال و اقوال میں مشابہت اختیار کرنے سے بچایا جائے، تاکہ مسلمان جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا کہ وعید میں داخل نہ ہوں۔